السلام علیکم دوستو۔ یہودی دنیا کی وہ بدبخت اور فتنہ پرداز قوم ہیں کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ سورہ آل عمران آیت 21۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ تاریخ ابن کثیر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودی ہمیشہ سے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر طرح طرح کے بہتان اور الزامات لگاتے آئے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بہتان کا تذکرہ کریں گے جو اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر یہودیوں کی جانب سے لگایا گیا، لیکن قرآن پاک نے اپنے نزول کے بعد اس بہتان کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ قرآن پاک کے نزول سے قبل یہودیوں کی مقدس کتابوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے، جس کے مطابق ایک روز شام کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے محل کی چھت سے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ عورت آپ کو اتنی بھلی معلوم ہوئی کہ آپ نے اس سے شادی کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ وہ علام کی بیٹی بثشبہ ہے اور اس کی شادی اوریا نامی شخص سے ہو چکی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو اپنی فوج کے سپہ سالار یوآب کے ذریعے دربار میں بلوایا، اس سے مختلف سوالات کیے اور اسے کچھ دن اپنے پاس رکھا، اور پھر اسے اپنے سپہ سالار یوآب کے ساتھ جہاد پر جانے کی تلقین کی۔ جب اوریا محاذ جنگ پر جانے کے لیے رضامند ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا کہ میں اوریا کو بھیج رہا ہوں، یہ بھی جہاد میں حصہ لے گا، اسے جنگ میں ایسی جگہ پر رکھنا جہاں موت کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو۔ چنانچہ یوآب نے اوریا نامی اس شخص کو فسیلے شہر کے بالکل قریب تعینات کر دیا۔ یہاں متعین فوجیوں کو دو اطراف سے خطرہ تھا، پہلا ان پر شہر کے اندر سے حملہ ہو سکتا تھا، جبکہ دوسرا خطرہ فسیل کے اوپر سے گرتے ہوئے تیروں کا تھا۔ یوآب نے اپنی فوج کے چند بہادر ترین جنگجوؤں کے ساتھ اوریا کو بھی یہاں بھیج دیا، حالانکہ اوریا کو اس سے قبل جنگ کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ ابھی سورج آسمان میں بلند ہوا ہی تھا کہ دشمن کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور ایک خوفناک جنگ کی شروعات ہوئی۔ اوریا نے نا تجربہ کار ہونے کے باوجود انتہائی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اور اس کے دیگر ساتھی فسیل سے برستے ہوئے تیروں کی تاب نہ لا سکے اور جاں بحق ہو گئے۔ اوریا کی موت کی خبر اس کی بیوی بثشبہ کو پہنچی تو وہ اپنے شوہر کے غم میں ماتم کرنے لگی اور سوگ میں بیٹھ گئی۔ جب سوگ کے دن پورے ہوئے تو بثشبہ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بیوی بنا لیا اور اپنے محل میں رکھ لیا، حالانکہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بہت سی بیویاں تھیں۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اسی عورت یعنی بثشبہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حکمران بنے۔ اس واقعے میں حضرت داؤد علیہ السلام پر سازش قتل، کسی اور کی بیوی پر بری نظر اور اس پر قبضے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس کی وجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانشینی کے وقت ان کے ایک مخالف گروہ کا بن جانا تھا۔ یہودیوں کے اس گروہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش مشکوک بنانے کی خاطر ایسے بے بنیاد واقعات کو اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر ڈالا، جسے یہودیوں میں نسل در نسل پڑھایا جاتا رہا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن پاک کی 38ویں سورت سورہ سعد میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، ترجمہ: ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے ہر ایک اس کے تابع تھا،
اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے اسے نبوت دی تھی اور مقدمات کے فیصلے کرنے کا سلیقہ۔ اور کیا آپ کو دو جھگڑنے والوں کی خبر بھی پہنچی جب وہ عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر آئی؟ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرایا، کہا ڈر نہیں، دو جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ کیجیے اور بات کو دور نہ ڈالیے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، پس اس نے کہا مجھے وہ بھی دے دے، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے، کہا البتہ اس نے تجھ پر ظلم کیا جو تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کیا۔ گو اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر جو ایماندار ہیں اور انہوں نے نیک کام بھی کیے اور وہ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، پھر اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور توبہ کی، پھر ہم نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی اور اس کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ سعد آیات 17 سے 25۔ قرآن پاک میں بیان کردہ اس واقعے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا سے اس کی بیوی کو طلاق دینے اور خود اس سے نکاح کی محض خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اوریا نامی وہ شخص مجبوراً اپنی بیوی کو طلاق دیتا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج کر حضرت داؤد علیہ السلام کو اس غلطی کا احساس دلایا، لہٰذا آپ نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا اور بارگاہ الہی میں معافی طلب کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا اور ان کا نام اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا۔ بعد ازاں اوریا نامی وہ شخص ایک جنگ کے دوران شہید ہو گیا جس میں نہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش شامل تھی اور نہ ہی کوشش۔ جب بس سبا نامی عورت کا شوہر ہی نہ رہا تو آپ نے ان خاتون سے نکاح کر لیا۔ کافی عرصے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا وقت قریب آیا جو انہی خاتون یعنی بس سبا سے تھی، تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی مخالفین نے یہ افسانہ تراش ڈالا، جبکہ بعد میں آنے والی نسلوں نے اس افسانے کو اپنی مقدس کتابوں میں بھی ثبت کر ڈالا۔ البتہ حقیقت صرف وہی ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں نہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں بلکہ آپ کو توبہ و رجوع کرنے والا بھی بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کی خاطر مندرجہ ذیل کتابوں کی مدد لی گئی ہے: تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی اور تاریخ ابن کثیر۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی تفصیلات آپ تفہیم القرآن میں سورہ سعد کی تفسیر میں بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔